ذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کی اور مبارک مجلسوں میں ہم سب کو اپنا گھر بار کام دھندے چھوڑ کر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو دین کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دین کے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم پر نظر کرم ڈالی، محبت کی نگاہ ڈالی تو ہم سب یہاں گئے کہ یہاں گئے۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ کتنے بڑھتے ہیں؟ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں۔ اور جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے۔ اور کوئی بندہ اللہ کی طرف جانے میں چلتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو دوڑ کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کہ دوڑ کر بلا۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ اللہ نے بھائی دوستو ہم کو بنایا ہی اپنے لیے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، نہ جانو ہزاروں مخلوقات کو اس میں پیدا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پانی کی مخلوق ہے، ہوا کی مخلوق ہے، ہزاروں مخلوقات ہیں، یہ ہزاروں مخلوقات۔ اللہ نے کہا کہ پورے کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے پیدا کیا کہ تم ان سے نفع اٹھاؤ۔ سب مخلوق کا بادشاہ بنایا، لیکن تجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ میرے لیے پیدا کیا، کہ میرے لیے پیدا کیا۔ فرشتوں نے کہا بھی کہ اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، یہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جناتوں کو اللہ نے پیدا کیے تھے تو دنیا میں آ کر فساد مچایا، اللہ کی نافرمانی کی، خون ریزی کی، اللہ کو بھول گئے تھے۔ تو وہ فرشتوں کو اس کا تجربہ تھا، تو فرشتے کہنے لگے کہ پھر تو انسان کو بناتا ہے، وہ جا کر بھی وہی کام کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ چیز تم نہیں جانتے، کہ نہیں جانتے۔ سب میرے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں، تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا فرمایا۔ ایک اللہ والے یوں کہتے تھے کہ اللہ نے پوری یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں اللہ کی قدرت کا جو استعمال ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کن ہو جا تو وہ ہو گئے، کہ ہو گئے۔ ایسے اللہ ہمارے اللہ ہے، لیکن انسان کو بنانے میں اللہ کی سب سے زیادہ قدرت استعمال ہوئی ہے، سب سے زیادہ قدرت استعمال۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اللہ نے اتنا ایکوریٹ بنایا ہے، اگر ہم اپنے جسم پر غور و فکر کریں نا تو ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہم ایک ملک میں گئے تھے، مسجد میں ٹھہرے اور اچانک لائٹ چلی گئی، تو ہم نے وہاں کے ایک ساتھی کو فون کیا کہ بھئی لائٹ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو میں کارڈ لے کے آتا ہوں۔ وہ میٹر کے اندر کارڈ ڈالتے ہیں، تو 500 رینڈ کا تار تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، دوسرا 500 رینڈ کا کارڈ لے کے آئے اور پھر وہ ڈالا تو لائٹ آ گئی۔ تو بتاؤ ہماری آنکھوں کے لیے کوئی دن بل دیا ہم نے؟
اگر اللہ ہمارے پاس بھی کار ڈلواتا تو کیا ہوتا؟ ہم ڈرائیونگ کرتے نا، کار خلاص ہو جاتا تو ہم کو کچھ نہیں دکھتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنا کام کرتے ہوتے اور کار خلاص ہو گیا، چلو بھائی اب نہیں دیں گے۔ کان کا بھی کارڈ ہوتا تو کان کا کارڈ ہوتا تھا، جب تک کارڈ چلتا سنتے پھر خریدنا پڑتا ہم یہ آکسیجن لیتے ہیں، کورونا میں ہم نے دیکھا نا، کورونا کے اندر وہ گیس کے باٹلے، بھائی پیشنٹ گھر بھی آ گیا پھر بھی بھائی گیس کے باٹلے میں رکھو، نہیں تو اس کا آکسیجن جو کم ہو گیا تو مر جائے گا۔ تو ہزاروں روپے کے باٹلے لاتے تھے نا گھر میں اپنے پیشنٹ کے لیے۔ تو آکسیجن پوری زندگی ہم نے استعمال کیا، لیکن کوئی دن بل ہم نے نہیں دیا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسپیشل اپنے لیے پیدا فرمایا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری نزدیک رہے گا، میری بات مانے گا، دنیا میں جا کر تمام چیزوں کا استعمال تو کرے گا، لیکن کس کا ہو کے رہے گا؟ اللہ کا ہو کے رہے گا، میرا بندہ۔ جو کہتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس میں یوں نہیں کہا کہ نیک اور گنہگار اور فاسق اور فاجر، یہ نہیں کہا، میں میرے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بندے، میرا بھی تجھ پر حق بنتا ہے کہ تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ کتنی پیار سے اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے، دنیا میں رہتے رہتے ہم جو ہے بھول جاتے ہیں یہ جمع کر کر یہ یاد دلائی جاتی ہے کہ سب چیز بعد میں ہے۔ میں کسی کا بیٹا ہوں تو بعد میں ہوں، میری کوئی اولاد ہے اور اس کا میں باپ ہوں تو بعد میں ہوں، میں بیوی کا شوہر بعد میں ہوں، یہ بعد میں ہوں۔ سب سے پہلا میں کیا ہوں؟ سب سے پہلا میں اللہ کا بندہ ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ امتی۔ اللہ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے حق کے مقابلے میں دوسرے سب حق جو ہے وہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت دوستو بزرگوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ سب چیزیں جو دی ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو کاشتکار بنایا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو مزدور بنایا، سب کو الگ الگ شعبے میں رکھا اور یوں کہا کہ جس شعبے میں میں نے تم کو رکھا ہے اس شعبے میں رہ کر میری پہچان کر لو کہ میں کون ہوں، میں کیسا تمہارا رب ہوں، کہ کیسا رب ہوں۔ اللہ تبارک اللہ جی بھی کہتے ہیں کہ میرے بندے تو آنکھ اٹھا کے تو دیکھ، میں نے آسمان کیسا بنایا، کہ کیسا بنایا، تجھے اس میں کچھ نقص دکھتا ہے یا کوئی پھٹن دکھتی ہے؟ پھر اللہ خود کہتا ہے تیری آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک جائے گی لیکن تم آسمان میں نقص نہیں دیکھ سکو گے، یہ نہیں دیکھ سکو گے۔ ایسے اللہ کی قدرت کو ہم دیکھیں بھائی دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کہ کتنے بڑے ہیں۔ ایک باغ ہے، باغ میں آم کا بھی درخت ہے، املی کا بھی درخت ہے، سنترے کا بھی درخت ہے اور سب فروٹ کا بھی درخت ہے، اور باغ کو پانی ایک ہی جگہ سے جاتا ہے، مٹی بھی ایک ہی مٹی،
पानी भी एक ही पानी है, लेकिन जब आम के दरख्त के ऊपर आम लगते हैं तो वो कैसे होते हैं? एक ही जमीन, एक ही पानी है, एक मीठा फल है, एक खट्टा है कि नहीं? अच्छा, मीठे फल में भी देखेंगे तो सबका टेस्ट अलग है। तरबूज मीठा है, उसका फल उसका टेस्ट अलग है। आम मीठा है, उसका संतरा मीठा है, ऐसे हर फ्रूट को उठा के देखो, मीठे फ्रूट में भी सबकी टेस्ट अलग है। बताओ, ये किसी की ताकत है कि ऐसा कर सके? वो कौन करता है? अल्लाह करते हैं, ये अल्लाह करते हैं। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले। दरख्त को पानी पहुंचाया और फिर उस पर फूल कौन लाते हैं? अल्लाह लाते हैं। और फूल को फल कौन बनाता है? फिर वो फल कच्चा होता है, वो धीरे 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 बढ़ता है, और उसके बाद वो फल में मिठास कौन डालता है? उसका कलर चेंज कौन करता है? अल्लाह करता है। हमने वो नारियल खाया कि नहीं? क्या कहते हैं यहाँ? तड़ूफा क्या कहते हैं? नारियल कहते हैं। कोई ने तहकीक की, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना वो हार गए। इतना ऊंचा दरख्त है और अंदर पाइपलाइन कोई नहीं है, उसको काटो तो कोई पाइपलाइन नहीं लगेगी, इतने ऊंचे लगता है। पानी हम पिलाते हैं नीचे और उसके अंदर ऐसा अजीब पानी निकलता है जो मीठा है, टेस्टी है, उसमें शिफा है। तो कौन सी पाइपलाइन से, कौन से मशीन से ऊपर चढ़ाया गया? और एक दो नहीं, कई फल है। तो वो दरख्तों में यानी पानी पहुंचाने वाला कौन? अल्लाह। तो भाई सबसे पहली हमारी जरूरत है वो हम अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़े, कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़े। अल्लाह ने हमें ऑफर दी है कि मेरे बंदे तुम मुझसे मोहब्बत करो, और अल्लाह यूं कहता है कि मेरे बंदे तू कहीं भी अकेला जाता है तो तू अकेला नहीं है, तेरे साथ दूसरा मैं हूं। तुम दो हो तो तुम दो अकेले नहीं हो, तीसरा कौन है? अल्लाह है। हर वक्त मैं तेरे साथ रहता हूं। बल्कि कुरान में तो अल्लाह कहता है कि मैं तेरी सहरक से भी ज्यादा करीब हूं। किसकी? जिसको हमारी सांस नली कहते हैं ना, सहरक। वो सहरक तेरे कितने करीब है? उससे भी ज्यादा मैं तेरे करीब हूं, कि उससे भी ज्यादा मैं करीब। तो ये बंदे, मैं तेरे साथ हर वक्त रहता हूं, हर वक्त तेरे साथ मौजूद रहता हूं, तो तू मेरे से बातें क्यों नहीं करता? एक अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाने के लिए बातें करो, अकेले अकेले भी है, क्योंकि अल्लाह तो है। हमारा ईमान है कि अल्लाह हर जगह है, तो अल्लाह से बातें करो, अपनी जरूरतें अल्लाह से कहो कि अल्लाह देखो ना, मैं दुनिया में हूँ, मेरे से गुनाह हो जाता है तो माफ कर देना अल्लाह। कि अल्लाह मेरा ये काम है, अल्लाह मेरा ये काम है, अल्लाह मेरा ये मसला है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे 2 टाइम रोटी खिलाता है। इस तरह अल्लाह का शुक्र भी करते रहे, अल्लाह को कहते रहे। तो बताओ, हमेशा अल्लाह से बातें करते रहेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अल्लाह की पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अकेले अकेले चलते चलते भी बात करो। अल्लाह हमारे साथ है, यकीन है हमारा, कि यकीन है हमारा, तो अल्लाह से बातें करो। अहमदाबाद से कोई सुरेंद्र नगर आवे और रेलवे की ट्रेन में बैठे हैं। अब सब पैसेंजर तो अलग अलग जगह के होते हैं, एक जगह के तो होते नहीं। तो 2 आदमी पास में बैठे, एक दूसरे को जिंदगी में कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था, लेकिन बैठे, सलाम दुआ हुई, पहचान हुई, नाम पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पहचान हुई, क्या तुम काम धंधा करते हो, और बात शुरू हो गई।
के बाद शुरू हुई, सब बातें। सुरेंद्र नगर आते आते खूब बातें की। कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे हमने उसके साथ बातें की। अब वो भाई को तो जाना है आगे और हमको उतरना है यहाँ, तो उतरते वक्त क्या करेंगे? अरे यार माफ करियो इनके, और मेरे घर जरूर आना तुम। जब भी सुरेंद्र नगर आ रहे ना, ये मेरा फोन नंबर ले लो, और उसका फोन नंबर भी हम ले लेते हैं, और बहुत मोहब्बत से जुदा होते हैं। तो भाई ये 3 घंटे के दरमियान में हमने क्या किया? क्या किया? बातत तो की, ये बातत तो की, एक दूसरे से पहचान की। मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा बड़ा लड़का यूं करता है, छोटा, मेरी लड़की की शादी यहाँ हुई वहाँ हुई, है क्या नहीं? वो उसकी सुनाएगा। बस 2-3 घंटे बातें की। तो पहले कोई पहचानता नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन 3 घंटे में इतनी मोहब्बत हो गई कि टेलीफोन नंबर भी दे दिया और घर खाने की दावत भी दे दी। तो एक इंसान के साथ जब हम बातें करते हैं तो इतनी मोहब्बत हो जाती है। बताओ, रोजाना हम अल्लाह से बातें करें तो अल्लाह की मोहब्बत हो जाए कि नहीं हो जाए? बेशक हो जाए। और अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरे साथ बात कर। अपनी हर जरूरतें किससे मांगे? देखो, दुनिया वालों में और अल्लाह में उल्टा है। दुनिया वालों के पास मांगेंगे तो 1 दफा 2 दफा फिर नाराज होता है। अल्लाह के वहां मामला ऐसा है कि तुम जितना ज्यादा मांगो उतना अल्लाह ज्यादा खुश हो। जितना मांगो, छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह से मांगो और बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह से मांगो। ये अल्लाह से मांगो, अल्लाह को कहो। एक अल्लाह वाला के पास एक नौजवान आया और यूं कहा कि हजरत, ये माहौल इतना गंदा है कि इतने गंदे माहौल में मैं दीन पर नहीं चल सकता, मैं गुनाहों से नहीं बच सकता, कि मैं गुनाहों से नहीं बच सकता, तो क्या करूं मैं? तो अल्लाह वाला ने बहुत अच्छी बात की। वो अल्लाह वाला ने यूं कहा नौजवान से, तूने कभी अल्लाह को कहा कि अल्लाह ये माहौल बहुत खराब है, पर तू मुझे दीन पर चलने की तौफीक दे? क्योंकि कामयाबी काय में है? दीन में चलने में है, कि दीन के ऊपर चलने में है। अल्लाह तू मुझे दीन की तौफीक दे दे ना, कि मैं तेरी इताअत करूं, तेरी फरमाबरदारी करूं। ऐसा तूने कभी मांगा? तो कहना नहीं मांगा। तो फिर तेरे पास कोई उजर नहीं है। अल्लाह जब पूछेगा तो तू ये यूं कहेगा कि माहौल खराब था, मैं नहीं दीन पर चल सका, ये उजर नहीं चलेगा। अल्लाह पूछेगा तो तू कह तो सकेगा कि अल्लाह मैंने तुझसे कहा था। एक 2 शक्ल होगी, एक तो जो गुनाह किए हैं उस पर अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा, और दूसरी शक्ल ये होगी कि तौबा के बाद अल्लाह उस पर उसको लिए दीन पर चलना आसान कर देगा। हाँ। तो इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से हम अपना ताल्लुक जोड़ो, कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से बातें करो, कि अल्लाह से बातें करो, अपनी जरूरतें अल्लाह से मांगो, अपनी परेशानी अल्लाह को कहो, कि अल्लाह को कहो। जब अल्लाह मेरे साथ हर वक्त है, एक बुजुर्ग कहते हैं, अदब के साथ तुम अल्लाह से बातें करते रहो, मैं यकीन से तुमको कहता हूं कि एक दिन अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाएगी। और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाएगी तो अल्लाह की बात मानना आसान। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात को मानता है, और उसकी नाराजगी वाले काम से बचता है। तो बताओ, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ गया तो हमारे लिए आसान है कि नहीं आसान दिन? हम और आप और दुनिया में हम लोगों को देखते हैं कि बड़े बड़े आदमियों से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं। बड़े, मेरा ताल्लुक जुड़ गया, और जुड़ जाता है तो सबको कहता है ना, कोई भी काम हो तो मेरे को कहता है, हाँ
اپنا تعلق فلانے کے ساتھ ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہے نا اور بڑی سے بڑی حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. سب وہ کیا ہے؟ کٹ پتلی کی ڈوریاں ہیں. آج کل کے نوجوانوں کو تو نہیں، لیکن جو بڑی عمر والے ہیں ان کو پتا چلے گا. اس زمانے میں کھیل ہوتے تھے، یہ بادشاہ کی، یہ رانی کی، یہ لشکر ہے، یہ تو اندھارے میں جس کے ہاتھ میں ڈوریاں ہیں وہ ہلاتا جاتا تھا اور لوگوں کو دکھتا تھا کہ بھائی یہ بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا، اس نے یوں کرا یوں کرا. تو پورے بادشاہوں کی، پورے طاقت والوں کی، پورے اسلحہ والوں کی رسیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ تو اللہ کٹ پتلی کی طرح نچاتا ہے کہ نچاتا ہے. تو ہمیں اس سے دوستی کرنا ہے کہ سب کی چوٹیاں جس کے ہاتھ میں ہیں اس سے تعلق جوڑ لے رہے. تو کوئی بھی گھر میں مسئلہ آ گیا، کوئی بات نہیں، میرا اللہ سے تعلق. 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ سے کہے، گھبرائے گا نہیں. پھر جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا. اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہونا، ہمارے لیے جو خیر کی چیز لکھی ہوگی وہ ہو جائے گی. لیکن وہ ہائے باولا نہیں کرے گا، گھبرائے گا نہیں. میرا اللہ میرے ساتھ، کہ میرا اللہ میرے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار شور میں گئے تو دشمن بالکل قریب آ گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن تو اپنی غار کے باہر کھڑے ہیں اور اگر یہ نیچے جھک کر بھی دیکھ لے گئے نا تو کیا ہوگا؟ ہم پکڑے جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر غم مت کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بھائی ایسا تعلق ہم اللہ سے جوڑے کہ اللہ سے جوڑے. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مقام اللہ کے بعد ہے، تمام انسانوں سے افضل، تمام فرشتوں سے افضل، تمام مخلوق سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کے گئے. اگر ان طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو لے آئے گے تو بھائی دوستو بزرگوں، لوگوں کو نرم بسترے پر جو چین سکون نہیں ہوگا، اے سی اور محلوں میں جو چین سکون نہیں ہوگا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتا ہوگا، اللہ اس کو جھوپڑے میں اور سوکھی روٹی میں چین دے گا. اللہ نے چین اور سکون چیزوں میں نہیں رکھا، مال دولت اور بنگلے محل میں نہیں رکھا. اللہ نے چین اور سکون اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کر گئے ہیں اس میں رکھا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دو کہ اللہ میرے ہر چیز میں برکت دے دے، ہر چیز میں برکت دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ 2 کام کر لے. ایک تو یہ کہ پاک رہا کر، کیا رہے؟ پاک رہا کر. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ باوضو رہا کر، کہ باوضو رہا کر. اللہ ہر تیری چیز میں برکت دے دے گا، ہر چیز. بتاؤ کوئی مشکل کام ہے؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، دنیا مجھ سے روٹ گئی اور دنیا نے مجھ سے کنارہ کر لیا، یعنی میں بہت غریب ہو گیا، میرے پاس دنیا نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، تو جب باہر سے گھر میں آوے تو پہلے کوئی ہو نہ ہو گھر میں، پہلے سلام کر، کہ سلام کر، اور پھر درود شریف پڑھ، اور اس کے بعد
سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیا کر، کہ پڑھ لیا کر۔ اب صحابہ کی ایک صفت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنتے تھے عمل کرنے لگ جاتے۔ اس نے ایک مدت تک عمل کیا، پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، میں تو کیا میرے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے، میں تو مالدار ہو ہی گیا لیکن میرے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ میرے گھر میں بے چینی بہت ہوتی ہے، بہت بے چینی، آپس کی لڑائیاں، یہ وہ سب۔ تو کہا کہ گھر میں جب کھانا کھا رہے ہیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ بول کے کھانا کھاؤ، کہ بسم اللہ بول کے، اور جب رات کو دروازہ بند کریں تو دروازے کی کڑی بسم اللہ بول کے بند کریں۔ کیوں؟ کہ ہر گھر میں شیطان رہتے ہیں۔ پہلے تو بیت الخلائیں کہاں تھی؟ باہر تھی، لوگ باہر جاتے تھے جنگلوں میں، پھر گھر کے سامنے بنائی، اور اب کہاں آ گئے بیت الخلا؟ بیڈ روم میں آ گئی نا۔ تو شیطان کی تو وہ جگہ ہے، بیت الخلا رہنے کی جگہ ہے، باتھ روم میں، بیڈ روم میں وہ رہتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے۔ جو گھروں میں یعنی جہاں کچرا رہتا ہے، یہ کچرا رہتا ہے، شیطان وہاں بیٹھتے رہا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ رات کو سب پھینک دو، کہ پھینک دو، گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ تو کہا کہ جب تو بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں تم پورے گھر والے، تو شیطان بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ سب بغیر بسم اللہ والے ہیں، آ جاؤ۔ تو دوسرے شیطان بھی آ جاتے ہیں۔ تو انسان کھاتا ہے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، کھانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ سب کھایا پن عجیب بھوک لگی۔ اور جب سوتے ہیں اور دروازہ بسم اللہ بول کے بند نہیں کرتے تو وہ شیطان کہتے کہ آ جاؤ، یہاں کھانے کی بھی جگہ ہے اور سونے کی جگہ، ریسٹ ہاؤس بھی ہے اور ہوٹل بھی ہے، دونوں کی کھانے سونے دونوں کی جگہ ہم کو مل گئی۔ تو بتاؤ، جس گھر میں شیطان بسیرا کرے تو وہ ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ساس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری بہو ایسی ہے، اور بہو کے دل میں تیرا شوہر ماں کی مانتا ہے، یہ وسوسے شروع ہو گئے۔ بھائی بھائی کے بیچ میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان کا کام صرف وسوسے ہی ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ دین نہیں ہے، اعمال ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو وسوسے ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو پھر صبح میں لڑائی شروع، بدگمانی شروع، ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ دسترخوان پر بیٹھو تو کیا کرو بھائی؟ بسم اللہ، اور رات کو دروازہ بند کرے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی باتیں بتائی، کہ کتنی پوری دنیا کے محسن تھے اور ہم تو ان کے امتی ہیں، تو بتاؤ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنے محسن ہوئے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ دو شیطان آپس میں ملے، ہر انسان کے ساتھ ایک ایک شیطان ہوتا ہے جب سے پیدا ہوتا ہے تب تک اور مرتا ہے وہاں تک۔ تو دو شیطان ملے آپس میں، تو ایک جو ہے بہت مشکنڈا، یہاں بھی چمٹی توڑے تو لوہی نکل جائے، فرسٹ کلاس کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ جو ہے اس نے کہا کہ یار تو کتنا مشکنڈا، کتنا اچھا ہے۔ کیا میں تو اچھا ہوں پر تو کیوں پتلا ہے؟ اس نے کہا کہ چلو میں تو پتلا ہوں پر تو کیوں اتنا سب تندرست ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں جو انسان کے ساتھ ہوں نا، وہ انسان
ہمیشہ جو بھی کام کرتا ہے نا تو بغیر بسم اللہ کی گاڑی دوڑاتا ہے. بسم اللہ بولتا نہیں. کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں بولتا, تو اپنے تو دڑام لے کے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. پانی پیتا ہے, کولڈ ڈرنکس پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں, تو اپنے تو اس کے اچھا کرنا. غسل کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں. سر میں کھوپڑے ڈالتا ہے تو بسم اللہ نہیں. کپڑے پہنتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے, تو دیکھ میرے کپڑے کتنے اچھے. جوتے پہنتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے. پر تو نے تیری حالت کیسی کر دی کہ تیرا پیٹ کمر کو لگ گیا, تیری چمڑی ادھڑ گئی, تیرے پاؤں میں پھولے پڑ گئے, تیرے بال تو دیکھ کیسے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ ارے یار, میں جس کے ساتھ رہتا ہوں نا وہ جو بھی کام کرتا ہے نا تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کھا رہے تو بسم اللہ, پی رہے تو بسم اللہ, ہر کام میں بسم اللہ. گاڑی میں بیٹھتا ہے تو, بائک پر بیٹھے تو, 4 ویلر میں بیٹھے تو کیا بسم اللہ کہ بسم اللہ. نہانا بیٹھے تو بسم اللہ, تو میں بغیر نہائے رہ جاتا ہوں. کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ, تو میں بغیر کپڑے کے رہ جاتا ہوں. تو میری دھوپ میں چمڑی سب نکل گئی. ارے یہ تیرے پاؤں میں پھولے کیوں پڑ گئے؟ ارے وہ جوتا پہنتا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ, تو دھوپ میں میرے یوں ہی چلنا پڑتا. تو بتاؤ ہمارے شیطان کو مستنڈا بنانا ہے کہ کمزور بنانا ہے بھائی؟ تو کیا کریں گے؟ نیت کرو کہ ہر کام میں ہم بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. اور بھائی دوستو بزرگوں, ہم اللہ سے اپنی پچھلی زندگی جو گزر گئی ہے اس سے معافی مانگے. کہ اللہ سے کیا کریں؟ معافی مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ معافی کو جو ہے بہت زیادہ پسند کرتا ہے. جو کہتے ہیں کہ ہر بندہ گنہگار ہے, لیکن سب سے افضل بندہ وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرے. تو توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. نام اعمال میں سے گناہوں کو بھی توبہ مٹا دیتی ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے توبہ کی. کوئی بندہ بھی جو جہنم میں جائے گا وہ جائے گا جو بغیر توبہ کے مر گیا ہوگا. جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی, اللہ سے معافی منگوا لی ہوگی, تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے, بلکہ توبہ کے ذریعے سے اللہ اتنے بڑے بڑے درجے دیں گے, کیونکہ اللہ کے وہاں سب کچھ ہے. معافی مانگنا اللہ کی صفت نہیں ہے. تو جو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اپنے گناہوں کی, تو وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب رہتا ہے. جہنم میں ایک دفعہ شیطان جو ہے وہ اس کو ڈالا گیا تو کپڑے پھاڑتا ہے اور بال نوچتا ہے اور گالیاں بولتا ہے. تو سب جہنم میں اس کے آجو باجو سب جمع ہو گئے. بھئی ایسا کیا کرتا ہے کہ جاؤ کمبخت تو تمہارا ناس ہو, میں نے تمہارے یہاں پاس دنیا میں گناہ ہی نہیں کرائے ہوتے تو اچھا ہوتا. تو بولنے والے ہوتے ہیں نا مجمع میں, تو کہ بھائی اتنی اچھی عقل تجھے یہاں سوجی, دنیا میں ایسی عقل آئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ تو ہم کو بھٹکاتا نہیں, ہم گناہ کرتے نہیں, تو نے گناہ کرا ہے تو ہم بھی جہنم میں آ گئے. کہ میں تم کو نہیں کہتا, تم تو برابر جو یہاں, میں تم کو نہیں کہتا, میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کے پاس میں نے گناہ کروائے, لیکن جب اس کو احساس ہو گیا کہ ہائے یہ میں نے زندگی کیا کر ڈالی, مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے, منہ بتانا ہے, قبر میں جانا ہے, حساب کتاب ہے میرا, پلسرات پر جہنم سے بچنا ہے, یہ سب کی جس کو یاد آئی تو اس نے سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی. تو اس کی توبہ سے اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اس کو اتنے بڑے بڑے جنت کے درجے دے دیے کہ اگر پوری زندگی نیک اعمال کرتا
تو اس کو وہ درجے نہیں ملتے جتنے توبہ پر ملتے، کیونکہ توبہ بھی ایک عبادت ہے، کہ عبادت ہے اور اللہ کی محبوب عبادت ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہم جو ہیں وہ اللہ سے جو ہے وہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کہ اللہ سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی اتاری اور یوں کہا کہ داؤد، میں میرے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گناہ والی زندگی گزارنے پر ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جائے تو کبھی میری نافرمانی نہ کرے۔ اے داؤد، میں میرے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو کبھی نافرمانی نہیں کرے۔ تو اے داؤد، میں میرے نیک بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، کہ کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یعنی ایسے اچھے ماحول میں آ کر اپنی زندگی سے توبہ کریں، کہ توبہ کریں۔ جماعتوں میں جاتے ہیں تو دکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تم کو ستایا ہے، یہ کرا ہے، یہ کرا ہے۔ یہ کیفیت ہے توبہ کی کہ میں نے کیا کر ڈالا، کہ میں نے کیا کر ڈالا۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں اور آئندہ زندگی جو ہے وہ اعمالوں والی گزاریں۔ کون سی گزاریں؟ اعمال۔ ہم محمدی ہے کہ نہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، تو ہم محمدی ہیں۔ کہ ہم ہر پارٹی کا نام ہوتا ہے نا، تو کہ میں فلانی پارٹی ہے، ہم کون سی پارٹی کے؟ بلکہ ہمارے سامنے کوئی پارٹی نہیں ہے محمدی کے علاوہ۔ میں محمدی ہوں تو میرا گھر بھی کیسا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ بھائی نام سے میں محمدی کہلواؤں اور میرا گھر غیروں کے طریقے کے مطابق چلے، یہود اور نصارہ کے طریقے کے مطابق چلے، تو یہ اچھی بات ہے بھائی؟ نہیں اچھی بات ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہم کسی کے گھر گئے تو وہ سب کپ بہت رکھے تھے، بال بھی رکھے تھے، اور جو انعام کی بیٹیں ہوتی وہ بیٹیں بھی سب رکھی تھی۔ تو ہم سمجھ گئے گھر میں داخل ہوتے کہ یہ کوئی کرکٹر، کوئی لڑکا کرکٹ کھیلتا ہے، اس کے سب یہ انعام ہے۔ ایک گھر میں گئے تو اگلے روم میں دیکھا کہ جتنے بھی کانچ کے کباڑ تھے سب میں کتابیں کتابیں۔ ہم نے کہا کہ یہ کوئی عالم صاحب کا گھر ہوگا، کہ عالم صاحب کا گھر ہوگا۔ تو گھر کی پہچان ہوتی ہے، کہ پہچان ہوتی۔ تو میں محمد ہی ہوں تو میرا گھر بھی کیسا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمدی ہونے کے لیے اعمال محمد ہمارے گھر میں ہونا ضرور۔ ہم چیزوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نا، نئی نئی چیزیں، کانچ کے کباڑ یہ لے آتے ہیں، وہ لے آتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، 50 روپے کی قیمت نہیں، لیکن کانچ کے کباڑ میں بتانے کے لیے رکھے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے گھروں کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سجاوے، کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلا اعمال جو ہے 5 وقت کی نماز ہے۔ ہمارے مولانا نے کل اجتماع میں بیان فرمایا کہ زنا کرنے سے، شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا۔ یہ نماز کو چھوڑنا، اور نماز کے بعد کفر تک، اس کے بعد کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں دیوار ہے۔ یہ دیوار ٹوٹ گئی تو انسان کہاں مل جائے گا؟ کفر۔ تو آج سے نیت کرو کہ ہمارے گھروں میں سب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گی۔ ہمارے گھر میں ہماری مستورات کو بھی سمجھاؤ، کہ مستورات کے بھی سمجھاؤ، بچیوں کو سمجھاؤ، بیٹے کو سمجھاؤ۔ 100% بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا گھر نمازی ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ ماحول باقی رکھنے کے لیے ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم زندہ کرو۔ کہ کتابی تعلیم، فضائل اعمال کی جو یہ 2 کتابیں ہیں،
اس کو پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عجیب ہدایت رکھی کہ عجیب چیز رکھی ہے, انسان کے دلوں کو پلٹ دیتی. ہاں, تو بھی کتابی تعلیم کرنا. ہمارے گھروں میں بھائی دوستوں بزرگوں تسبیحات کی پابندی کریں. صبح شام کتنی تسبیح پڑھنے کی؟ جو اپنے شیخ سے بیعت ہے وہ تو ان کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھیں, لیکن عام طور سے ہم سب کے لیے 3 تسبیح پڑھنا چاہیے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ ایک ساتھ پڑھو یا الگ الگ پڑھو. دوسری چیز درود شریف. یہ درود شریف ہم بھی پڑھیں, اپنی مستورات کو بھی پڑھاویں. اور تیسری چیز استغفار, یعنی کیا ہے؟ توبہ کرنا. ایسا میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ سے پورا دن باتیں کرنا ہے تو اس میں توبہ بھی آ جائے گی, یہ توبہ بھی آ جائے گی. تو یہ 3 تسبیحات ہمارے گھروں میں پابندی کے ساتھ پڑھنا. اور چوتھی چیز قرآن شریف کی تلاوت کریں. سب گھروں میں قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. 3 چیز کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا, فرما بردار اولاد کا اپنے ماں باپ کو دیکھنا, اور کعبۃ اللہ کو دیکھنا. یہ تینوں چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. ہمارے بڑے ایک سپارہ کہتے ہیں, بھئی ایک سپارہ نہیں ہوئے تو آدھا پا, ایک رکوع بھی روز پابندی سے اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ مجھے روز قرآن پڑھنا, کہ روز قرآن پڑھنا. دیکھو تھوڑا بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ دھیرے دھیرے آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, کرو گے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو مغرب کے بعد بھی اہم بیان ہے, اور ابھی وضو کا ٹائم